You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ہم اور آپ جس دنیا میں اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں، اس کی حیثیت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اور آپ دراصل دارالامتحان، دارالاختبار، آزمائش کی جگہ پر ہیں۔ یہ طے ہے کہ ہماری اور آپ کی آزمائش اس دنیا میں ضرور کی جائے گی۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس حقیقت کا اعلان قرآن مجید میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ کر بھی دیا ہے، تاکہ کوئی انسان غفلت میں مبتلا نہ رہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کا عنوان بنا کر ہمیں اور آپ کو بھی آگاہی دی ہے کہ تمہاری آزمائش بنیادی طور پہ ان 5 چیزوں کے حوالے سے ضرور کی جائے گی، اور وہ آزمائش اور وہ امتحان کوئی اور نہیں لے گا۔ ہمارا اور آپ کا یہ امتحان وہ اللہ لے گا جو عالم الغیوب والشہادہ ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر ان کا علم محیط ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ ان کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ہم ظاہر میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اس سے بھی واقف ہیں، اور ہمارے دلوں کی پنہائیوں میں جو کچھ پوشیدہ رہتا ہے ہمارے اللہ اس سے بھی واقف ہیں۔ امتحان لینے والے یہ ہیں۔ یہ آپ کا امتحان کیوں؟ اہل ایمان کا امتحان کیوں ہے؟ ایک بڑا سوال ہے، اس کو شروع میں حل کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہارا امتحان ضرور لیں گے۔ اہل ایمان کا امتحان ہوگا، غیروں کا امتحان نہیں ہے۔ تو کوئی وجہ ہوگی؟ ہاتھی کا، شیر کا، چیتے کا، بھیڑیے کا، سانپ کا، بکری کا، بھیڑ کا، کسی کا امتحان نہیں۔ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوق ہے، کسی مخلوق کا امتحان نہیں۔ اگر امتحان ہے تو صرف حضرت انسان کا، اور حضرت انسان میں بھی صرف اور صرف اہل ایمان کا۔ یہ وجہ جاننی ضروری ہے تاکہ ہم امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ میرے ایمان والے بھائیوں، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اسی کے مطابق امتحان ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوق بنا ہی دیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ کرامت اور فضیلت کا، یہ شریف اشرف ہونے اور افضل ہونے کا جب تاج اللہ نے آپ کے سروں پہ رکھا ہے تو امتحان بھی آپ ہی کا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا۔ وہ تو بھیڑ بکری ہیں،
اللہ نے ان کو اس تاج شرافت سے نوازا ہی نہیں تو ان کا امتحان بھی نہیں۔ آپ بھی دیکھتے ہیں اپنے سماج اور اپنے معاشرے میں جو بچے گلی ڈنڈا کھیلتے ہوں، کھیل کود میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہوں، کبھی انہوں نے اسکول کا دروازہ تک نہیں دیکھا، کبھی اسکول میں داخلہ نہیں لیا، تو کالج یا کسی یونیورسٹی میں جانے کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ ان کا امتحان کیا ہوگا؟ امتحان تو ان کا ہوتا ہے جو اسکول میں داخلہ لے لیتے ہیں، امتحان صرف ان کا ہوتا ہے جو کالج میں جا کے پڑھتے ہیں، امتحان انہی کا تو ہوتا ہے جو کسی سبجیکٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہمارا امتحان لیجئے، امتحان میں پاس ہوں گے تو وہ اعلیٰ منصب ملے گا۔ تو دنیا میں جتنے منصب اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں اسی قدر ان کا امتحان بھی سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ IAS کا امتحان پاس کرنا کتنا مشکل کام ہے، IPS کا امتحان دینا اور اس میں کامیابی حاصل کرنا کتنا مشکل کام ہے، کیونکہ یہ عہدے ہی بہت بڑے ہیں۔ IAS افسر بننے کے لیے بڑے سخت امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور IPS کا عہدہ پانے کے لیے ایک بڑے کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا، اس میں پاس ہو گئے تبھی تو وہ کرسی ملے گی۔ صاحب ایمان ہونا، نبی علیہ السلام کا سچا امتی بننا، اللہ کا حقیقی محبوب، اللہ کا حقیقی مطلوب بندہ بننا، یہ کوئی چھوٹا موٹا عہدہ نہیں ہے، یہ بہت عظیم عہدہ ہے۔ اس پر پہنچنے کے لیے کڑے امتحانات سے گزرنا ضروری ہے، اور اللہ نے اس کی وضاحت کر دی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 سبجیکٹ ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو آگاہ کر دیا، ان 5 سبجیکٹوں میں امتحان دینے کے لیے تیار بھی رہنا ہے، اور امتحان میں تمہیں پاس بھی ہونا ہے۔ یہ طے ہے کہ یہ دنیا ہمارے اور آپ کے لیے دارالامتحان ہے، ہمارا امتحان ضرور ہوگا، اور یہ بات ذہن سے نکال دیجیے گا کہ وہ ہمارا امتحان کروڑوں اربوں خربوں روپے جب مل جائیں گے تب ہمارا امتحان شروع ہوگا، نہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہر موڑ پر 2 راستے آتے ہیں، ایک راستہ خیر کا ہوتا ہے اور ایک راستہ شر کا ہوتا ہے، یہیں سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ دل بتاتا ہے کہ جانا کدھر ہے، شریعت بتاتی ہے کہ راستہ کون سا اختیار کرو، اللہ اس کے رسول نے وضاحت کر دی ہے کہ تمہیں جانا کدھر ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے لیے دونوں راستے اجاگر کر دیے، یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے، وضاحت موجود ہے قرآن میں۔ آپ کا ضمیر آپ کو بتائے گا کہ یہ خیر ہے، آپ کو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ جو شریعت عطا کی ہے وہ شریعت بتائے گی یہ خیر کا راستہ ہے، تمہیں چلنا کدھر ہے۔ اور ہمارا سب کا دشمن شیطان ہمیں اور آپ کو آمادہ کرے گا کہ خیر والے راستے پر جانے کی ضرورت کیا ہے، ادھر تو شدائد ہیں، مصائب ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، عیش شر والے راستے پہ ہے، خوشیاں شر والے راستے پہ ہیں، آؤ ادھر مزے اڑاؤ، سکون بھری زندگی گزارو، یہ شیطان کی دعوت ہے۔ ہر زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو یہ 2 راستے دکھائی دیں گے، ایک خیر کا راستہ ہے اور ایک شر کا راستہ ہے، یہی تو ہماری اور آپ کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو پھر بڑے وعدے ہیں، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، میرے محبوب نبی آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ غیر صابرین کے لیے خوشخبری نہیں ہے، جو اپنے امتحان میں فیل ہو گئے ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، خوشخبری تو ان کے لیے ہے جو اپنے امتحان میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ بات ہمارے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہنی چاہیے کہ ہر بڑا مجرم پہلے چھوٹے چھوٹے جرم کرتا ہے، ہر بڑا گنہگار پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا ہے،
چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کا جب وہ عادی بنتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے جرائم کا جب وہ عادی بن جاتا ہے تو پھر وہ بڑے جرائم کرنے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بہت بڑی بڑی نیکیاں کرنے والا ایک دم سے بڑی نیکیاں نہیں کرتا، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا عادی بنتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس کو بڑی سی بڑی نیکیاں کرنے پر آمادہ کر دیتی ہیں۔ کیا شرابی ایک دم سے اتنا بڑا شرابی بن گیا؟ کیا زانی بیک لمحہ زناکار بن گیا؟ کیا چور ڈاکو ایک لمحے میں چور اور ڈاکو بن گیا؟ نہیں، ایک عرصہ گزرا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے جرائم کرتا رہا، ایک وقت ہوا یا کہ وہ بہت بڑا مجرم بن گیا۔ جتنے اولیاء اللہ ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، بچپن سے ان کے ماں باپ نے ان کو سنوارا، والدین نے ان کو صحیح تربیت دی، مدارس میں گئے تو اساتذہ نے ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا، اور بڑے ہوئے اولیاء اللہ کی صحبت میں گئے، انہوں نے ان کو نیکی کے راستے بتائے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے کرتے ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے۔ جب یہ حکم ہے کہ جب کبھی تمہیں چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کا موقع ملے تو یہ مت سوچنا کہ جب بڑی نیکی کرنے کا موقع آئے گا تب کریں گے، نہیں، آج کی یہ چھوٹی نیکی آپ کو بڑے نیک اعمال پہ آمادہ کر کے رہے گی انشاءاللہ۔ چھوٹے سے چھوٹا جرم کیوں نہ ہو، کبھی اس نیت سے نہ کرنا کہ تو بہت معمولی سا گناہ ہے، چلو اسے کر لیتے ہیں، آئندہ بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ یہ فطرت کے ساتھ ایک جنگ ہے، اور فطرت اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ کبھی بھی فطرت کے ساتھ جنگ نہ کرنا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ اس سے اپنے آپ کو بچا لے گئے تو بڑے گناہ سے بچ پائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت کو اسی انداز سے کی تھی۔ ان کا ذہن ایسا بنا دیا تھا کہ جب کبھی ان کو چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کا موقع ملتا تھا، صحابہ اس نیکی کو کر گزرتے تھے، اللہ نے ان کو پھر اس مقام پر پہنچایا جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لفظ بِشَيْءٍ اللہ نے کہہ دیا، ورنہ تو یہ اعلان ہی انسان کو گھبرا دینے کے لیے بہت کافی تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ خوف ہم تمہارے اوپر مسلط کریں گے، اور اسی خوف کو مسلط کر کے ہم تمہارا امتحان لے لیں گے۔ وہ کتنے کریم ہیں منتہم جنہوں نے پرچہ اٹھ کر دیا۔ اتنا خوف نہیں کہ آپ مر جائیں، اتنا خوف نہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے، کچھ خوف مسلط کریں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، لفظ شیء اور لفظ من عربی زبان کے لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کچھ خوف مسلط کریں گے، کچھ، پھر یہ دیکھیں گے کہ تمہارا رجحان کیا بنتا ہے۔ اس خوف کے آنے کے بعد اسباب کی طرف تمہارا رجحان ہوتا ہے یا مسبب الاسباب کی طرف رجحان ہوتا ہے۔ یہیں سے آزمائش شروع ہو گئی۔ ہماری اور آپ کی اپنی جو 24 گھنٹے کی معمولاتی زندگی ہے، اس پر نگاہ دوڑائیے۔ صبح سے شام تک کے وقت میں اگر کبھی کسی بھی حوالے سے کوئی خوف ذہن پر مسلط ہوا، وہیں اپنے آپ کو سنبھالو کہ خوف آیا ہے، آزمائش ہے، ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں یا اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس خوف کے مسلط ہونے پر اگر ہمیں ہمارا اللہ یاد آ جائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہے اور اس پر جمے رہے۔ ہم نے اور آپ نے اللہ کو اپنا رب مانا ہے، جو رب مانا ہے تو پھر انہی کی ربوبیت میں ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا رب تو ہمارا اللہ ہے،
اس نے خوف میں مبتلا کر کے ہمارا امتحان لیا ہے. اب اس خوف کی حالت میں ہم اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے, انہی سے مانگیں گے. اصل مسئلے کو حل کرنے والے ہمارے اللہ ہیں. اسباب کے درجے میں جو کچھ چیزیں ہیں ان کو بھی اپنائیں گے, لیکن نظر رہے گی مسبب الاسباب پر. رب کعبہ کی قسم, آپ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. آج جس دور سے امت مسلمہ خاص طور پہ ہندوستان میں گزر رہی ہے, خوف کے بادل ہر چہار جانب سے دل اور دماغ پہ منڈلا رہے ہیں, لیکن ایمان والا اس خوف کے امتحان میں اپنے اللہ کی طرف متوجہ رہے گا. ایمان والا بندہ اور دنیا دار لوگ ان خوف کے حالات میں بھی اپنے اللہ کو یاد نہ کر کے دنیا کی چیزوں پر بحثیں کریں گے, یہ یقیناً اپنے امتحان میں فیل ہو. والجوع, کبھی کبھار فاقہ کرا دیں گے, کھانے کو نہیں ملے گا. اگر گھر کے حالات ایسے بن گئے کہ کھانا بھی ایک وقت کا میسر نہیں ہو رہا ہے, سمجھ لینا کہ امتحان ہے, کیونکہ ہم ہیں ہی دارالامتحان میں. چونکہ بڑا اونچا منصب آپ کو ملنے والا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ کے مقام پہ آپ کو فائز کیا جائے گا. اتنا اونچا منصب پانے کے لیے اس کڑے امتحان میں پاس ہونا ضروری ہے. کیا کبھی آپ نے ملاقات کی ان لوگوں سے جو IAS کی تیاری کرتے ہیں, IPS بننے کی تیاری کرتے ہیں, رات دن ایک کر دیتے ہیں, نہ انہیں کھانا اچھا لگتا ہے نہ پینا اچھا لگتا ہے, رات دن ان کے دل اور دماغ پر یہی فکر سوار کہ کتنی تیاری کریں, کتنی محنت کریں, کتنی پڑھائی کریں تاکہ امتحان میں ہم کامیاب ہو جائیں. اس زاویے سے کبھی ہم اور آپ ان امتحانات کے پرچوں کو جو اللہ نے آؤٹ کیا ہے, اس میں کبھی ہم نے اپنے ذہن پر یہ زور ڈالا کہ اگر کسی وقت کھانا نہیں ملا یہی تو ہمارا پرچہ ہے, اور کھانا نہ ملنے پر اور فقر و فاقہ کی حالت میں ہم اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں یا انسانوں کے پاس جا کے شکوے کرتے ہیں کہ یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ایک وقت کا کھانا نہیں مل رہا, یہ بھی کوئی زندگی ہے. دنیا جہان کے شکوے ہمارے اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. فقیر سے شکوہ کر رہا ہے, فقیر اپنے اللہ سے نہیں مانگ رہا. فقیروں کے پاس جا کے سوال کر رہا ہے. امتحان کے پرچے میں بھی اپنے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے. پھر کیسے کامیابی ملے گی؟ اتنا عظیم منصب آپ کو دیا جائے گا, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. اس منصب پر پہنچنے کے لیے امتحانات کے ان پرچوں میں کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. ونقص من الاموال, کاروبار ٹھپ پڑ گیا, کروڑوں کا کام تھا زیرو ہو گیا. حرج کیا ہے؟ امتحان کا پرچہ ہی تو آیا ہے. قرآن میں اس کی وضاحت اور صراحت پہلے کر دی گئی. اب غریب ہو گئے, امیر فقیر بن گیا, کوئی حرج نہیں ہے. امتحان کے اس پرچے میں کامیاب ہونے کے لیے اس غربت کے عالم میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں یا اسباب کی طرف متوجہ ہیں. مالوں میں کمی ہو گئی, جانوں میں کمی ہو گئی, بیٹے کا انتقال ہو گیا, بیوی کا انتقال ہو گیا, اور نقصانات ہو گئے جانی. وہ ثمرات, کھانے پینے کی چیزوں میں کمی ہو گئی, پھلوں میں کمی ہو گئی, اجناس میں کمی ہو گئی. یہ ہیں 5 پرچے جو اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیے. ان 5 پرچوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم ہیں کہاں. ہم دارالامتحان میں ہیں, امتحان روم میں بیٹھے ہیں ہم, اور یہاں ہماری امتحان کی جو آزمائش کے جو پرچے ہیں وہ 5 ہیں بنیادی طور پہ. ان 5 پرچوں کے حالات سے ہم اور آپ گزرتے رہتے ہیں. قرآن نے بتایا کہ جب تم نے اپنے رب کو, اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے تو مستقبل کی فکر چھوڑو, اسباب کے درجے میں چیزوں کو اپناؤ, اللہ کی ذات پہ توکل رکھو, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. اور ان 5 پرچوں میں اگر کامیاب ہو گئے تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, میرے محبوب نبی آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. یہ اپنے پرچوں میں کامیاب ہو گئے. جب کبھی کسی عنوان سے ان پہ مصیبت آئی تو یہ کہتے رہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ کامیاب ہو گئے ہیں, اب ان کو یہ منصب دیا جا رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ان پر اللہ کی خصوصی برکتیں, خصوصی
خصوصی رحمتیں نازل ہوں گی، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، اور جنت بنی ہی ان کے لیے ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ جنت کو تیار ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ہی کیا گیا ہے، اس لیے ہم اور آپ تہیہ کریں، ارادہ کریں کہ ہر مصیبت کے موڑ پہ اپنے اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔